اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے سامعین اور ناظرین سے بہت زیادہ معذرت کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے۔ گو کہ عالمی حالات انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت ساری خبریں اس وقت آ رہی ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ اب ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جائے اور ہر روز قریباً آپ کو ایک نئی ویڈیو کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم شعیب بن صالح کے متعلق کچھ بات کریں گے، جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بہت بڑے جنرل ہوں گے۔ ان کا تعلق کہاں سے ہوگا، وہ کس طرح سے دکھتے ہوں گے، احادیث میں کس طریقے سے ان کا ذکر ہوا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بات کریں گے چین اور امریکہ کشیدگی، جو تیسری عالمی جنگ کے تناظر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب لگ رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کے بادل بہت تیزی سے پوری دنیا پر منڈرا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کریں اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں شعیب بن صالح کا کردار انتہائی اہم اور دلچسپ ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے۔ مختلف ویڈیوز میں اس کردار پر بات ہوتی رہی ہے، لوگ ان حوالوں سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم بھی کچھ اپنی باتیں کہنا چاہیں گے، اور جو اس وقت افغانستان کی عالمی صورتحال ہے، جس طریقے سے یہ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں قطر کا جو کردار ہے، اس سے شعیب بن صالح کے کردار کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ گو کہ ابھی تک چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آئی ہیں جیسے کہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں گے۔ قطر کا سلسلہ اور قطر کے تعلقات طالبان کے ساتھ انتہائی اہم رہے ہیں۔ قطر پچھلے کئی سالوں سے یہ کوشش کرتا رہا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوں اور یہ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں۔ گو کہ یہ درخواست امریکہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن قطر نے انتہائی اہم رول پلے کیا، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر طالبان قیادت قطر کی قیادت کو انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ قطر خلیجی ممالک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی اہمیت کا حامل ایک چھوٹا سا ملک اب بنتا چلا جا رہا ہے، جہاں ایک زمانے میں سعودی عرب کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی تھی، لیکن چونکہ سعودی عرب کی قیادت انتہائی کرپٹ اور بے ایمان نظر آتی ہے اور اس کا اسلام سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، اس لیے اب یہ کردار قطر نے نبھایا ہے، اور خاص طور پر افغانستان کی جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں اس میں اب اس کا ایک بڑا رول نظر آ رہا ہے۔ ترکی بھی اس حوالے سے مدد کرتا ہوا ہمیں قطر کی نظر آتا ہے، اور یہی وہ خبریں اب سامنے آ رہی ہیں جہاں پچھلے دنوں یہ بات کہی گئی کہ قطری انجینئر اور ترکی کے انجینئر اس وقت افغان ایئر فورس کی مدد کر رہے ہیں، اور شاید اس کا تعلق شعیب بن صالح کے کردار سے بنتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے ان حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ پھر رے کے شہر کی اہمیت پر بھی ہم تھوڑا سا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کی تاریخ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی جائیں گی۔ ان حدیث کو پڑھتے ہیں جن میں شعیب بن صالح کا ذکر ہوا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ پھر کتاب الفتن کو کھولا ہے، حدیث نمبر 851 کو ہم پڑھیں گے۔ یہ امام نعیم بن حماد نے مرتب کی ہے احادیث کی کتاب، انتہائی خوبصورت احادیث جو کتاب الفتن کہلاتی ہیں، اور یہ آخر الزماں کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پڑھتے ہیں حدیث نمبر 851 کو۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، بنو عباس کی حمایت میں ایک جھنڈا نکلے گا، پھر خراسان سے دوسرا سیاہ جھنڈا نکلے گا، یعنی سیاہ جھنڈا بردار فوج نکلے گی۔ یعنی پہلے بنو عباس کی حمایت میں جو جھنڈے نکلے تھے وہ تو نکل چکے ہوں گے، لیکن پھر آخر الزمان میں ایک اور جماعت نکلے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ پھر خراسان سے دوسرا سیاہ جھنڈا نکلے گا، یعنی سیاہ جھنڈا بردار فوج نکلے گی۔ ان کی ٹوپیاں کالی ہوں گی اور کپڑے سفید ہوں گے۔ طالبان کے حوالے سے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی ٹوپیاں بھی کالی ہیں اور کپڑے سفید پہنتے ہیں۔ ان کے مقدمۃ الجیش کا سردار
قبیلہ تمیم سے تعلق رکھنے والا شعیب بن صالح بن شعیب نامی ایک شخص ہوگا۔ یہ لوگ سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دے کر بیت المقدس میں قیام کریں گے، امام مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، ان کے پاس ملک شام سے 300 افراد بھیجیں گے۔ شعیب بن صالح کے خروج اور امام مہدی کو حکومت سپرد کرنے کے درمیان 72 مہینوں کا عرصہ ہوگا، یعنی شعیب بن صالح اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی جو بیعت کی جائے گی ان کے درمیان 72 مہینوں کا عرصہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کو آپ سنن ابو عمر ویدانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں شعیب بن صالح رحمہ اللہ علیہ کے کردار کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جہاں تک یہ بات کی گئی ہے تو اس سے آگے چل کر شاید یہ محسوس ہوتا ہے کہ شعیب بن صالح بہت پاسبل ہے کہ طالبان کی ایئر فورس کے سربراہ ہوں۔ ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 854 کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، ریح میں ایک شخص نکلے گا، میانہ قد، گندمی رنگ، بنو تمیم کا آزاد کردہ غلام ہوگا، اس کا نام شعیب بن صالح ہوگا۔ یہ 4000 آدمیوں کے ساتھ ہوگا جن کے کپڑے سفید اور جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ یہ امام مہدی کے مقدمۃ الجیش کا سردار ہوگا، اسے جو بھی شخص جنگ کرے گا شکست کھائے گا۔ یہ الحاوی السیوطی میں بھی آپ اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 855 حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا شخص 9 جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا، یعنی مکہ مکرمہ میں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بات کی گئی، اور ان کے پاس اس وقت 9 جھنڈے ہوں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 856 حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مہدی کا علمبردار شعیب بن صالح ہوگا۔ محدث ابن لہیہ نے ربیہ بن سیف سے اور انہوں نے طبیب بن عامر سے روایت کیا کہ خراسان سے کمزور لوگوں کے ساتھ سیاہ جھنڈے نکلیں گے، یہ متحد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے ان کی مدد کریں گے، اس کے فوراً بعد اہل مغرب نکلیں گے۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ بنو ہاشم میں سے ایک نوجوان خراسان سے نکلے گا، اس کی دھائیں ہتھیلی پر تل ہوگا اور سیاہ جھنڈے ساتھ ساتھ ہوں گے، اس کے آگے شعیب بن صالح ہوگا۔ یہ نوجوان سفیانی کے ساتھیوں سے جنگ کرے گا اور انہیں شکست دے گا۔ یہاں یہ بات کی گئی ہے تو ان تمام چیزوں سے محسوس ہوتا ہے کہ شعیب بن صالح انشاءاللہ ضرور نکلیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 858 سفیان قلبی سے روایت ہے کہ امام مہدی کا علمبردار ایک نوعمر لڑکا ہوگا، اس کی داڑھی ہلکی پھلکی ہوگی، رنگ زرد ہوگا۔ ولید کے تاریخ میں اسفر کا لفظ نہیں ہے، اگر وہ پہاڑوں سے جنگ کرے تو انہیں بھی ہلا کر رکھ دے یہاں تک کہ وہ ایلیا میں فروکش ہو جائے گا۔ یہ حدیث پڑھی جا سکتی ہے دوسری کتابوں میں بھی۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مزید حدیث ملتی ہے یا نہیں اس سلسلے میں ہے شعیب بن صالح کے حوالے سے، تو شاید یہ محسوس ہوتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور سفیانی سے جنگ کریں گے۔ ان سیاہ جھنڈوں میں بنو ہاشم کا ایک نوجوان ہوگا جس کی بائیں ہتھیلی پر تل ہوگا، اس کے مقدمہ الجیش کا امیر بنو تمیم کا ایک شخص مسمى شعیب بن صالح ہوگا۔ یہ نوجوان سفیانی کے ساتھیوں کو شکست دے گا، یعنی شام میں لڑائی ہوگی اور پھر یہ لوگ سفیانی کو شکست دے دیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ جب سفیانی کوفہ پہنچے گا تو آل محمد کے حامیوں کو قتل کر دے گا، اس وقت امام مہدی نکلیں گے جن کا علمبردار شعیب بن صالح نامی شخص ہوگا۔ تو بہرحال یہ حدیث ملتی ہیں شعیب بن صالح کے متعلق۔ اب آپ کو تھوڑا سا ہم بتائیں گے رے کے شہر کے متعلق۔ یہاں رے کی شہر کی بات کی گئی تو رے کے شہر کے متعلق بتاتے چلیں کہ یہ اس وقت ایران کے موجودہ دارالحکومت تہران کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا حصہ ایک زمانے میں یہ شہر مسلمان دنیا کا ایک بہت ہی بڑا شہر کہلاتا تھا، بہت ہی خوبصورت شہر جسے چنگیز خان کے زمانے میں تاتاریوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا اور آگ لگا دی تھی۔ اس شہر نے بڑے بڑے
محدث، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے فضلا پیدا کیے۔ امام رازی کا بھی تعلق بھی اسی شہر سے تھا، بہت مشہور فزیشین اور سائنسدان محمد بن زکریا رازی کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت، اور یہی کہی جاتی ہے بات کہ شعیب بن طالب کا تعلق اسی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں قطر اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، تو کوائٹ پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قطری ہی یہاں پر موجود ہوں، اور جو آگے چل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی لیے راستہ ہموار کریں اور ان کی ایئر فورس کے سربراہ ہوں، اور یہ لوگ لڑیں آگے چل کر۔ اس وقت یہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قطر مدد کر رہا ہے ایئر فورس کی، اور یہ پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ بہت سارے طیاروں کو دوبارہ قابل استعمال بنا لیا گیا ہے طالبان کے لیے جنگی بیڑے میں۔ اب یہ جہاز شامل ہو چکے ہیں، اور اب اس کی قریباً طاقت وسط ایشیائی ریاستوں کے مقابلے میں سمجھی جا سکتی ہے۔ تو اتنی طالبان ایئر فورس مضبوط ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان جو حالات پیش آ رہے ہیں، جس طریقے سے کشیدگی آگے بڑھ رہی ہے، اس میں تیسری عالمی جنگ کے امکانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے یہ بیان دیا کہ اگر چین تائیوان پر اٹیک کرتا ہے تو ہم تائیوان کی مدد کو ضرور آئیں گے، جس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہوئی تو پھر امریکہ شاید ضرور مدد کو آئے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں کیا امریکہ کردار نبھاتا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد وائٹ ہاؤس نے یہ بات کہی کہ نہیں، ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں سیکرٹری خارجہ نے اینتھونی بلنکن نے یہ کہا کہ ہم نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے اور تائیوان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور صدر جو بائیڈن کے بیان کو کسی صورت بھی کسی ابہام کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری نے بھی یہی بات کہی اور کہا کہ ہم ضرور تائیوان کی مدد کریں گے، جس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ یہ تیاریاں کر چکا ہے کہ اس خطے میں ایک بڑی جنگ کے امکانات اور چھیڑنے کے جو صورتحال ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ یہاں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پچھلے دنوں سگارو اسٹریٹ جو کہ سی آف جاپان میں شامل ہے اور جاپان کی سمندری حدود میں آتا ہے، وہاں پر داخل ہوئے چینی اور روسی وارشپس، اور انہوں نے وہاں پر سیل کیا ہے، جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت چین اور روس جاپان کا محاصرہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور بحری ناکہ بندی کرنے کے پورے امکانات موجود ہیں، جس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ شاید اب چین اور روس اتحادی بن چکے ہیں، اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ نیٹو کے خلاف ایک طرف بڑی کارروائی کی جائے، جہاں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نیٹو کے ساتھ روس نے اپنے تعلقات کو منقطع کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ہم کسی صورت بھی نیٹو کی جو بالادستی ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور حالات اس نہج پر اب پہنچ چکے ہیں کہ اس کا منطقی انجام یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم نیٹو کے ساتھ اس کے تعلقات کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہمارے کہ نیٹو نے اپنے جنگی پلان کو ظاہر کیا ہے، جس میں نیوکلیئر وار کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جو نیٹو اور روس کے درمیان ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس پرفتن حالات میں عقل سلیم اور وہ حکمت عطا فرمائیں جس کی بنیاد پر ہم اچھے فیصلے کر سکیں، آمین ثم آمین۔